میں اپنا مائیوں کا جوڑا دیکھتے ہوئے اماں سے کہہ رہی تھی، دیکھیں اماں، کتنا پیارا لگ رہا ہے نا میرا مائیوں کا جوڑا۔ اماں مسکراتے ہوئے بولیں، جب یہ میری بیٹی پہنے گی نا تو یہ اور بھی زیادہ پیارا لگے گا۔ اچھا بیٹا، میری ایک یہ بات بھی غور سے سن لو، جتنی شاپنگ کرنی ہے آج کر لو۔ مائیوں کے بعد میں تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دوں گی، کیونکہ یہ اچھا شگون نہیں ہوتا۔ ویسے تو جس دن سے ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے اس دن سے لڑکی کو گھر میں ہی رہنا چاہیے، اور جب لڑکی مائیوں بیٹھ جاتی ہے پھر تو بالکل نہیں نکلنا چاہیے اسے گھر سے۔ میں کھلکھلا کر ہنستی ہوئی امی کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، تو امی، اگر مائیوں کے بعد لڑکی گھر سے نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ امی بولیں، بیٹا بڑوں کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ جب بڑے کہتے ہیں نا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے تو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے تمہیں روک رہی ہوں۔ ہم دونوں بہنیں اماں کی اس بات پر کھلکھلا کر ہنس دیں۔ امی ہم دونوں کی طرف گھورتے ہوئے بولیں، بڑوں کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہوتی۔ میں امی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میری پیاری امی جان، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا۔ تبھی نائمہ بولی، اماں میں تو باہر جا سکتی ہوں نا؟ اماں بولی، تم دونوں کو ہی کہہ رہی ہوں، دونوں نے ہی مائیوں بیٹھنا ہے، تو آج کے بعد تم دونوں ہی گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ بس آج جتنی رہ گئی ہے شاپنگ کر لو، کل تمہاری مائیوں ہے، مائیوں کے بعد میں نے نہیں نکلنے دینا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے سامنے کیا اور مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولیں، بس اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ نائمہ مجھے اماں کے گلے لگتے ہوئے دیکھ کر بولی، اماں، اپنی بیٹی کے ساتھ بڑے لاڈ پیار ہو رہے ہیں، میں بھی اس گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی تھوڑے سے لاڈ دکھانے دیں۔ اماں نے جواب دیا، جیتی رہیں میری دونوں بیٹیاں، اللہ پاک نصیب اچھے کرے، بس دونوں ہی اپنوں کے گھر جا رہی ہو، بس اللہ تم دونوں بہنوں کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے اور کبھی مجھے کوئی دکھ نہ آئے۔ ہم دونوں ایک ہی زبان میں بولیں، آمین۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اور نائمہ علی کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئیں۔ مائیوں کا بھی سارا سامان خریدنا تھا، جہیز کی بھی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں۔ ان کی لسٹ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے امی نے بولا تھا، یہ چیزیں لازمی تم نے لے کے آنی ہے، باقی مائیوں میں جو جو تمہیں چاہیے وہ تم لے آنا۔ ہاں ہاں اماں، آپ کو پتہ ہے ابا کا کریڈٹ کارڈ میرے پاس ہے، جتنی چاہے شاپنگ کر لیں، ابا نے تو کبھی پوچھا تک نہیں۔ تبھی اماں بولیں، دیکھ کے خرچ کرنا، تمہارا باپ اکیلا کماتا ہے، وہ باہر دوسرے ملک رہ کر اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ تو میں بولی، جانتی ہوں اماں، میں اسی لیے کبھی فضول خرچی نہیں کرتی، آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ اتنی بات کہتے ہوئے میں نے اپنا پرس اٹھایا اور نائمہ کو آواز دینے لگی، نائمہ جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے، علی باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہے۔ میں اور نائمہ ہم دونوں ہی گاڑی میں بیٹھ کر شاپنگ کے لیے چلی گئیں۔ ابا ابھی تک سعودی عرب سے واپس نہیں لوٹے تھے، انہیں صرف شادی سے ایک دن پہلے آنا تھا۔ وہ تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ شادی کے اتنے زیادہ اخراجات تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام کا سیزن ہے، اس لیے جلدی نہیں آ سکتا۔ میں جانتی تھی ابا صرف ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہم لوگوں سے دور ہیں، اسی وجہ سے میں بہت اداس بھی تھی، ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ نائمہ جلدی سے فرنٹ سیٹ پہ علی کے ساتھ بیٹھ گئی، وہ جانتی تھی میں ہمیشہ فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھتی ہوں۔ اس کی شادی ہونے جا رہی تھی لیکن حرکتیں ابھی تک بچوں والی کرتی تھی۔ اس حرکت پہ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں گاڑی کا پچھلا ڈور کھولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک خوشبو ہے جو میرے ارد گرد پھیل گئی ہے۔ میں لمبی سانس کھینچ کے وہ خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ یہ کیسی خوشبو تھی؟ نہ تو ایسا باڈی پرفیوم میں نے لگایا تھا اور نہ ہی نائمہ نے، اور علی کا تو نہ باڈی پرفیوم اور نہ پرفیوم سے کوئی تعلق تھا۔ ایسی چیزوں سے تو وہ دور ہی رہتا تھا، پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ علی اور نائمہ اپنی ہی باتوں میں مگن تھے، لیکن پھر مجھے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میری ایک دم سے جان نکل گئی جب میں نے اپنے قریب بیٹھا۔ میرا نام سائمہ ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 2 بہنیں اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ میں اپنے دونوں بہن بھائیوں سے بڑی تھی۔ میرے ابو ہمارے بچپن میں ہی سعودی عرب چلے گئے تھے، وہاں ان کا اپنا کاروبار تھا جو کافی اچھا چل رہا تھا۔ یہاں ہمیں کسی چیز کی کمی نہ آنے دیتے، ہماری ہر خوشی کا بہت خیال رکھتے۔ 2 سال کے بعد ابو گھر چکر لگاتے تھے۔ جب ابو گھر آتے تو ہمارے لیے وہ دن عید کے دن ہوتے۔
اتنی موجیں ہمیں کرواتے تھے کہ اتنا 2 سال میں اماں ہمیں کھانے کے لیے نہیں دیتی تھی جتنا ان چند دنوں میں ابا ہمیں کھلا دیتے تھے، اور اوپر سے ڈھیروں ڈھیر شاپنگ۔ اماں غصے سے چیختی رہتی تھی، لیکن ابا اماں کے اس غصے کو دیکھ کر انجوائے کرتے تھے اور اماں سے کہتے تھے کہ اس طرح نہ ڈانٹا کرو انہیں، ان کے لیے ہی تو میں کماتا ہوں، اگر ان پہ نہیں خرچ کروں گا تو کس پہ کروں گا؟ تبھی اماں کہتی تھیں ان دونوں کو جہیز دے کے یہاں سے بھیجنا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجنا جو اس طرح ان پہ پیسہ لوٹاتے ہو، اور بیٹے کے لیے بھی کچھ بنانا ہے۔ تبھی ابا بولے تم کیوں فکر کرتی ہو، سب کچھ ہو جائے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سب کچھ بن گیا، آگے بھی اللہ مالک ہے۔ پہلے ہم گاؤں میں رہائش پذیر تھے، لیکن جیسے ہی ابا کا کام اچھا ہوا ہم لوگ شہر چلے گئے۔ ہمارے دونوں چچا بھی شہر میں ہی رہائش پذیر تھے، میرا ننیال بھی شہر میں ہی تھا۔ اسی وجہ سے اماں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی شہر چلے جائیں۔ پہلے چچا لوگ بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے، لیکن نوکری کے لیے اور بچوں کی پڑھائی کے لیے شہر آباد ہو گئے، جبکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہوئے ہی قریبی ایک قصبے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ وین ہمیں پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی، لیکن جیسے ہی ہم لوگ بڑے ہوئے ہمیں گاؤں کا ماحول اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہم دونوں نے اماں سے کہہ دیا اماں ہم بھی شہر جائیں گے، ہمارے سارے رشتہ دار شہر میں ہیں، ہم گاؤں میں نہیں رہیں گے۔ پہل تو اماں اس چیز کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن پھر امی مان گئی اور پھر ہم سب لوگوں نے مل کر ابو کو منا لیا۔ ابو نے ہمیں شہر کے ایک ٹاؤن میں ایک گھر لے دیا جو کافی اچھا بنا ہوا تھا، لیکن یہ چچا لوگوں کے گھروں سے کچھ فاصلے پر تھا، 5-10 منٹ کا ٹائم لگتا تھا ان کے پاس جانے کے لیے۔ ہم جیسے ہی وہاں شفٹ ہوئے اپنے گاؤں والے گھر کو چھوڑنے کا غم بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ اپنا پورا بچپن ہم نے اسی گھر میں گزارا تھا۔ لیکن شہر میں ہماری تعلیم کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ سوچ کر بھی خوش تھے۔ میں اس وقت BS کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ مجھ سے چھوٹی بہن FSC کر رہی تھی۔ شہر میں جاتے ہی ہم لوگوں نے اپنی تعلیم جوش و خروش سے شروع کی۔ ہم دونوں بہنیں ہی پڑھائی میں بہت لائق تھیں۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا، وہ ابھی 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ پھر ان دنوں جب ابو آئے ہوئے تھے، چچا نے ہمدان کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ میں اور ہمدان دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے دونوں کے دل میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کی پسندیدگی بڑھنے لگی۔ پہلے میں ہمدان کو بھائی کہہ کر بلاتی تھی، لیکن جیسے ہی ہم دونوں کے رشتے کی بات چلنے لگی، ابھی صرف ہمدان کے گھر میں بات ہو رہی تھی کہ مجھے علم ہوا، میں بھی ہمدان سے محبت کرنے لگی۔ پھر ہمدان نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ امی ابو تمہارے گھر رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ میں شرم سے لال پیری ہو رہی تھی۔ میرا اور ہمدان کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ منگنی کی چھوٹی سی رسم ہوئی۔ اس دن میں اور ہمدان ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ منگنی کی رسم میں صرف اپنے ہی چند رشتہ دار تھے، باقی کوئی زیادہ انتظام نہیں کیا تھا۔ میں ہمدان سے بہت محبت کرتی تھی اور ہمدان بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ ہمدان میری پہلی اور آخری محبت تھا، جس کے بنا رہنے کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اتنی خوش تھی کہ اب میرا تعلیم میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں دل چاہتا تھا میں جلد از جلد ہمدان کے پاس چلی جاؤں۔ امی میرے ساتھ ہی چھوٹی بہن کی بھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ امی نے اس کے رشتے باہر دیکھنا شروع کر دیے۔ اس بات کی خبر ماموں جان کو پہنچی تو ماموں جان نے اپنے بیٹے کے لیے میری چھوٹی بہن نائمہ کا رشتہ مانگ لیا۔ نائمہ کی ماموں کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی۔ چچا جان جلدی میری اور ہمدان کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ چچا جان کی اپنی کوئی بیٹی تو نہ تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد بہو ان کے گھر آ جائے جو ان کے گھر کو سنبھال سکے۔ اسی لیے انہوں نے شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ میری تعلیم ابھی مکمل نہیں تھی، اس لیے امی ابا ابھی ہم دونوں بہنوں کی شادی کے لیے ٹائم لینا چاہتے تھے، لیکن چچا جان نے کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں گی۔ اسی لیے امی ابا کو بھی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن چھوٹی بہن نائمہ کی شادی بھی ساتھ ہی ہونا تھی۔ ابھی اس کی اتنی عمر بھی نہ تھی، لیکن امی کی ضد تھی کہ میں دونوں کے فرض سے فارغ ہونا چاہتی ہوں، اس لیے ماموں لوگوں کو بھی شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، لیکن اچانک سے میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ بخار تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ بہت سے ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا، لیکن نہ جانے کس قسم کا ڈھیٹ بخار تھا جس نے مجھے بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ بہت سے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے،
لیکن ٹیسٹ کلیئر تھے۔ چچی جان کے کہنے پر امی نے مجھے مولوی صاحب سے دم کروایا۔ کچھ دن میری طبیعت بالکل ٹھیک رہی تھی، لیکن میرے ساتھ عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے بالکل قریب ہے، لیکن جیسے ہی میں ادھر ادھر دیکھتی تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ان سب باتوں کو اگنور کرتی ہوئی اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی، کیونکہ شادی کے دن بہت کم رہ گئے تھے اور میری ساری شاپنگ ایسی ہی پڑی ہوئی تھی۔ بہت سی چیزیں تھیں جو ابھی خریدنا تھیں، کیونکہ پہلے بخار کی وجہ سے میں زیادہ شاپنگ نہیں کر سکی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ آخر کار ہمارا مایوں کا دن آ گیا تھا۔ میں اپنا مایوں کا جوڑا دیکھتے ہوئے اماں سے کہہ رہی تھی، دیکھیں اماں کتنا پیارا لگ رہا ہے نا۔ اماں نے جواب دیا، جب یہ میری بیٹی پہنے گی تو یہ اور بھی زیادہ پیارا لگے گا۔ اور اچھا تم میری یہ بات بہت غور سے سن لو، جتنی شاپنگ کرنی ہے آج کر لو۔ مایوں کے بعد تم دونوں کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گی، کیونکہ یہ اچھا شگون نہیں ہوتا۔ ویسے تو جس دن سے ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے اسی دن سے لڑکی کو گھر میں ہی رہنا چاہیے، اور جب لڑکی مایوں بیٹھ جاتی ہے پھر تو بالکل بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ میں امی کی اس بات پر کھلکھلا کر ہنس دی اور بولی، اچھا اگر باہر نکلیں تو کیا ہوتا ہے؟ اماں بولی، سیانے کہتے ہیں نا کہ نہیں نکلنا چاہیے، ان دنوں میں تو خاص قسم کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہوائی چیزیں جو ہوتی ہیں ایسی لڑکیوں پہ بہت جلد عاشق ہو جاتی ہیں۔ اماں کی اس بات پہ ہم دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بہت بڑا کہا لگایا، اور میں بولی، ہو تو گئی ہیں ہم پہ ہوائی مخلوق عاشق، ہمارے ہونے والے شوہر کسی ہوائی مخلوق سے کم ہیں؟ میری یہ بات سنتے ہی اماں گھور کر میری طرف دیکھنے لگی۔ امی کا غصہ دیکھ کر میں اٹھی اور امی کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، میری پیاری امی جان، ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا۔ اور نائمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امی بولی، تم دونوں کو ہی کہہ رہی ہوں، دونوں نے ہی تو مایوں بیٹھنا ہے۔ آج کے بعد تم دونوں باہر نہیں نکلو گی، بس آج جتنی ہو سکتی ہے شاپنگ کر لو، کل تمہاری مایوں ہے۔ اتنے میں نائمہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، بیٹی کے ساتھ بڑے لاڈ پیار ہو رہے ہیں، میں بھی اس گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی تھوڑے سے لاڈ دکھا دے۔ امی نے ہم دونوں کو گلے لگاتے ہوئے دعا دی کہ جیتی رہو میری دونوں بیٹیوں کے اللہ پاک نصیب اچھے کرے، بس دونوں ہی اپنے گھروں میں جا کر خوش رہو، اللہ تم دونوں بہنوں کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے اور کبھی مجھے کوئی دکھ نہ آئے۔ ہم دونوں ایک ہی زبان میں بولی، آمین۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اور نائمہ علی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانے کے لیے تیار ہوئیں۔ مایوں کا بھی سارا سامان خریدنا تھا اور جہیز کی چیزیں جو باقی رہ گئی تھیں۔ امی نے ان کی لسٹ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے خاص تاکید کی تھی کہ یہ چیزیں لازمی لے کر آنی ہیں، باقی مایوں میں جو جو تمہیں چاہیے وہ لے آنا۔ ہاں امی، آپ کو پتہ ہے نا ابا کا کریڈٹ کارڈ میرے پاس ہی ہے، جتنی مرضی شاپنگ کر لیں، ابا نے کبھی پوچھا تک نہیں۔ تبھی اماں بولی، دیکھ کر خرچ کرنا، تمہارا باپ اکیلا کماتا ہے، وہ باہر دوسرے ملک رہ کر اپنی بیٹیوں کو آرام اور سکون کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ تو میں بولی، جانتی ہوں میں اماں، اسی لیے میں کبھی فضول خرچی نہیں کرتی، اور آپ بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ اتنی بات کہتے ہوئے میں نے اپنا پرس اٹھایا اور نائمہ کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکلی۔ علی باہر گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ ابا ابھی تک سعودی عرب سے واپس نہیں لوٹے تھے، انہوں نے مہندی کے دن کی ٹکٹ بک کروا لی تھی۔ وہ آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ آج کل کام کا زور تھا اور کاروبار بند رہنے کی وجہ سے کافی نقصان ہو سکتا تھا، اور کچھ ہماری شادی کے اخراجات اتنے زیادہ تھے، لیکن ہمارے منانے پر ابا آنے کے لیے مان گئے تھے۔ انہوں نے شادی سے ایک دن پہلے ہی آنا تھا۔ جیسے ہی ہم دونوں گاڑی کے قریب پہنچی، نائمہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہمیشہ میں ہی فرنٹ پر بیٹھتی ہوں، وہ شرارت کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی، لیکن میں خاموشی کے ساتھ پیچھے والی سائڈ پر اپنا بیگ رکھتے ہوئے نارمل طریقے سے بیٹھی۔ تبھی بہت ہی خوبصورت خوشبو میرے نتنوں میں گئی۔ میں نے اس خوشبو کو اپنے اندر تک اتارا۔ ایسا باڈی پرفیوم نہ میں استعمال کرتی تھی اور نہ ہی نائمہ، اور علی تو ایسی چیزوں کے پاس بھی نہیں جاتا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی مجھے محسوس ہوا میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ اسے میں نے اپنا وہم سمجھا اور دلچسپی سے نائمہ اور علی کی باتیں سننے لگی، جو کہ مہندی کے ارینجمنٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن پھر جیسے ہی میری نظر اپنی ساتھ والی سیٹ پر پڑی،
میری تو چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں میرے ساتھ سچ میں کوئی بیٹھا تھا، بہت حسین و جمیل نوجوان لڑکا، جسے دیکھتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی اور حیران بھی تھی کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ نائمہ اور علی اپنی ہی باتوں میں مگن تھے، میں انہیں مخاطب کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیا ہوا، میری تو جیسے زبان ہی گونگ ہو گئی ہو، مجھ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ آخر یہ لڑکا کون ہے اور یہ اچانک سے گاڑی میں کیسے آ گیا؟ جب میں گاڑی میں سوار ہوئی تھی یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈرتی ہوئی ایک سائڈ پر ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ وائٹ کلر کے سوٹ میں انتہائی دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہلکی ہلکی داڑھی اور اس کے رخسار میں پڑتے ڈمپل۔ جب وہ مسکراتا وہ ڈمپل اور بھی زیادہ گہرے ہو جاتے، گو کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ آخر یہ گاڑی میں آیا کیسے۔ تبھی آہستگی سے وہ میرے کان کے بالکل قریب آیا اور بولا، تم میری ہو، خود کی حفاظت کرو، یوں کسی انجان کے لیے شاپنگ کرتی پھر رہی ہو، مجھے یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی اچانک سے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا، اور اب میں سکتے کی حالت میں بیٹھی یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو ابھی ابھی میں نے دیکھا یہ حقیقت تھی یا پھر میرا خیال تھا۔ نہیں، میرا خیال نہیں ہو سکتا، اور یہ خواب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں بالکل بھی سوئی نہیں تھی۔ لیکن وہ نوجوان اچانک سے کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے اپنا سر پکڑا اور ایک بلند چیخ میرے حلق سے نکلی تھی۔ میری یہ چیخ سن کر علی اور نائمہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، کیا بات ہے سائمہ، کیوں چیخ رہی ہو؟ تبھی میں بولی، ابھی یہاں کوئی تھا۔ وہ دونوں حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے اور بولے، کون تھا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ نائمہ ہنستے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، کہیں اماں کی بات سچ تو نہیں؟ کوئی جن بھوت تو عاشق نہیں ہو گیا تم پہ؟ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان تھی۔ تبھی میں بولی، شٹ اپ نائمہ، میں اس وقت اتنی پریشان ہوں اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے، یہاں سچ میں کوئی تھا۔ وہ دونوں پھر سے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولے، لگتا ہے تمہیں اب ہر جگہ ہی ہمدان بھائی نظر آتے ہیں۔ میں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی، کیونکہ ان دونوں کو میری باتوں پہ ذرا برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار مایوں کا دن آ گیا، لیکن میرے کان میں وہ سرگوشی بار بار ہوتی تھی کہ تم میری ہو اور تم کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی، میری امانت ہو تم، اگر تم امانت میں خیانت کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں امی سے یہ بات شیئر کروں، لیکن اگر امی سے یہ بات شیئر کرتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ میں انہیں بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پہلے ہی ساری ذمہ داریاں ان کے سر تھیں، اور میرے بہن بھائیوں کو مجھ پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا تو یہ میرا وہم ہی ہوگا، اس لیے ان سے اپنا مذاق بنوانے سے بہتر ہے میں خاموش ہی رہوں۔ ویسے بھی 2 دن بعد تو میری ہمدان سے شادی ہو جانی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب سچ میں میرا وہم ہے۔ نہ جانے کیوں میں آج کل ایسا سوچنے لگی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے مایوں کا جوڑا پہنا، میں شیشے میں کھڑی اپنا بنا سنورا روپ دیکھ رہی تھی۔ سوچا اپنی ایک سیلفی لے کر ہمدان کو بھیجتی ہوں، کیونکہ ہمدان نے مجھے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ ہر فنکشن کی تصویر سب سے پہلے میں اسے بھیجوں، تاکہ مجھے تیار ہوئے سب سے پہلے وہ دیکھے۔ اسی لیے میں نے تصویر بنا کر ہمدان کو سینڈ کی تو سینڈنگ فیلڈ آ گیا۔ نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا، حالانکہ سگنل ایشو بھی نہیں تھے۔ وہ تصویر ہمدان کو واٹس ایپ نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک انوکھے نمبر سے مجھے کال آئی۔ یہ نمبر میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، نہ تو یہ PTCL نمبر تھا اور نہ ہی کوئی موبائل۔ عجیب سا نمبر تھا، اسے دیکھتے ہی عجیب سا خوف میرے پورے وجود میں دوڑا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے فون ریسیو کیا تو آگے سے جو آواز سنی وہ میں پہلی دفعہ نہیں سن رہی تھی، بلکہ کئی دفعہ میں یہ آواز سن چکی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو سائمہ میری جان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہم ایک ہوتے ہوئے بھی ایک نہیں ہیں، لیکن دیکھو تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہ رہی ہو، اس لیے اپنے گھر والوں کو جواب دے دو، نہیں تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ نائمہ بھی تیار ہو چکی تھی، اس کے سسرال والے بھی آ رہے تھے، لیکن میرا دل اس وقت بہت زیادہ اداس تھا۔ میں کوئی بھی ایسی بات کر کے گھر والوں کی خوشیوں میں بدمزگی نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی، لیکن آخر وہ کون ہو سکتا ہے جو مجھے ایسی دھمکیاں دے رہا ہے
اور وہ کیسا انسان ہے؟ اچانک سے اس کا گاڑی میں یوں آ جانا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ نہ جانے ہو کیا رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دماغ معاف ہو جائے گا۔ مایوں کی رسم کے دوران بھی میں بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ میرے ارد گرد کھڑے لوگ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی میری تعریف کر رہا تھا اور کوئی ہمدان کی قسمت پر رشک، لیکن اس وقت مجھے صرف اور صرف اس کال کرنے والے کی فکر تھی کہ آخر وہ کون ہے اور مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ بات میں ہمدان کو بتاؤں گی۔ ہمدان اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا، کیونکہ 2 دن بعد تو میری شادی ہو جانی ہے۔ اگر پھر اس کی ایسی حرکتیں رہیں تو کہیں ہمدان مجھ پہ شک ہی نہ کرنے لگ جائے۔ مایوں کی رسم ختم ہوئی، میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ درد کے مارے دماغ جیسے پھٹ جانے کو تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھایا اور ہمدان کا نمبر ملایا، لیکن نمبر سوئچڈ آف جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار ٹرائی کیا، لیکن میری ہمدان سے بات نہ ہو سکی۔ ہمدان اتنا غیر ذمہ دار تو نہیں تھا، وہ تو خود بے چین رہتا تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن آج اس نے موبائل کیوں بند کر رکھا ہے؟ میں نے سوچا چاچو کے موبائل پر فون کرتی ہوں، ان سے کہتی ہوں کہ ہمدان سے میری بات کروا دیں۔ جیسے ہی چاچو کے نمبر پہ کال کی، چاچی نے کال ریسیو کی تھی اور وہ بری طرح رو رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ مایوں سے واپسی پر ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ چچا کو کافی زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ ہمدان بھی ان کے ساتھ ہسپتال میں ہی تھا۔ میں بہت زیادہ فکر مند ہو گئی۔ میں نے یہ بات امی کو ان کے کمرے میں آ کر بتائی اور امی اسی وقت ہسپتال چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی وہی باتیں گردش کر رہی تھی۔ یہ شادی نہ کرو، نہیں تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی۔ کیا وہ کوئی ہوائی مخلوق ہے جو اچانک سے میرے سامنے آ جاتا ہے اور پھر سے غائب ہو جاتا ہے؟ آخر وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں یہ سب اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ میرے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ چچا جان کو چوٹیں تو کافی آئی تھیں، لیکن خدا کا شکر ہے کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ چچی جان بالکل محفوظ رہیں۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ چچا جان کی طبیعت بھی کچھ بہتر ہوئی تھی۔ مہندی والے دن بھی میں بہت اداس رہی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہت بڑا خطرہ ہمارے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ میں اس شخص کا انتظار کرتی رہی کہ وہ میرے سامنے آئے اور میں اس سے پوچھوں کہ اس کی مجھ سے کیا دشمنی ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ میرے گھر والوں کو کیوں سزا دے رہا ہے۔ چچا جان کی چوٹیں میں نہیں بھولی تھی، اور ان دنوں ہمدان نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ جب کبھی ہمدان کے نمبر پہ کال کرتی تو فون بند جاتا تھا۔ مہندی کی رسم تو بخیر و عافیت ہو گئی۔ اگلے دن شادی تھی۔ میں صبح صبح اٹھی، گھر میں گہما گہمی کا سما تھا، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایسے لگتا تھا یہ طوفان سب کچھ اڑا کر لے جائے گا۔ میری طبیعت انتہائی قسم کی بوجھل ہو رہی تھی۔ سر اتنا بھاری تھا کہ جیسے ہی اٹھتی تھی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ لیکن آج شادی تھی۔ جب مہندی کی رسم ٹھیک ہو گئی تھی تو میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ شادی میں بھی کچھ ایسا نہ ہو، بس ایک دفعہ میری شادی ہو جائے، پھر میں ہمدان کے پاس چلی جاؤں گی، پھر کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں، ہمدان خود سب کچھ سنبھال لے گا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ ہم دونوں بہنیں ہی تیار ہونے کے لیے سیلون چلی گئیں۔ ابا جان بھی مہندی والی شام ہی گھر پہنچے تھے۔ پورے 2 سال کے بعد وہ گھر آئے تھے اپنی بیٹیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنے کے لیے۔ جیسے ہی میں سیلون پہنچی اور اپنی شادی کا جوڑا پہننے کے لیے نکالا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا، پہننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ساتھ ساتھ نائمہ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہم حیران تھیں کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ میں نے خود اسے بیگ میں رکھا تھا، تب وہ بالکل ٹھیک تھا، جبکہ میرا اور نائمہ کا شادی کا جوڑا ایک ہی بیگ میں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تو یہ بات سمجھ گئی کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا۔ وہی نوجوان جو کوئی انسان نہیں تھا، وہ مجھے بار بار تنگ کر رہا تھا۔ یہ سارا کام اس کا ہے۔ لیکن نائمہ کو بہت حیرانگی ہو رہی تھی۔ اس نے امی کو کال ملائی اور سارا کچھ بتا دیا۔ امی بھی کافی حد تک پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس وقت اس کا حل نکالنا تھا۔ امی نے علی کے ہاتھ میری شادی کا ویسا ہی دوسرا جوڑا لے کر بھیج دیا، کیونکہ بارات آنے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا۔ اب میرے ساتھ ساتھ امی اور ابو بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔
خیر میں نے اپنی شادی کا جوڑا پہنا اور خوب تیار ہوئی، لیکن وہ بات میرے دل و دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں تیار ہو کر بہت ہی حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ کم نائمہ بھی نہیں تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے علی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال پہنچی۔ میں جیسے ہی گاڑی سے نکلی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے قدم بھاری ہو گئے ہوں، ایک قدم بھی اٹھاؤں گی تو گر جاؤں گی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے نائمہ کو آواز دی۔ نائمہ جیسے ہی پیچھے مڑی وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، تم ٹھیک ہو نا سائمہ؟ میں نے جواب دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ یہ شادی کا دن تھا اور میرے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے تھے جو کہ میرے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث تھے۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے کیونکہ اس وقت میں خود کو جتنا بے بس محسوس کر رہی تھی شاید ہی کوئی ایسا محسوس کرے۔ میں یہ جانتی ہوں، ایک طرف میرے ماں باپ کی عزت داؤ پہ لگی تھی اور ایک طرف میری محبت ہمدان، جس سے میں نے ٹوٹ کے محبت کی تھی، اور میرے ساتھ یہ ہونے والے واقعات معمولی نہیں تھے۔ میں مسلسل 3-4 دن سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، لیکن آج میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ بارات پہنچ گئی تھی لیکن میرے لیے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ ابا جو اس وقت بارات کے استقبال میں لگے ہوئے تھے، ہم دونوں بہنوں کو یوں سجا دھجا گاڑی کے قریب کھڑا دیکھ کر بھاگتے ہوئے آئے اور بولے، کیا بات ہے بیٹا، چلو اندر جلدی سے، نکاح ہونا ہے اور تم لوگ پہلے ہی سیلون سے اتنا لیٹ آئی ہو۔ میں اس وقت ابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے قدم اٹھائے ابا کا سہارا لے کر سٹیج تک پہنچی تھی۔ جیسے ہی نکاح کا وقت آیا، نائمہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہمدان بہت خوش تھا۔ ابھی نکاح خانے نکاح شروع ہی کیا کہ ہمدان کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ نہ تو اسے کوئی چوٹ آئی تھی اور نہ ہی وہ کہیں گرا تھا، تو پھر یہ خون اچانک سے سر سے کیوں بہہ رہا تھا؟ اور اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اسے فوراً سے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن اسے ہوش آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب مہمان منہ سے منہ جوڑے باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ لڑکی ہی منحوس ہے، کوئی کہہ رہا تھا شاید لڑکا شادی نہیں کروانا چاہتا۔ اس وقت چچا اور چچی اور میرے امی ابو بہت زیادہ پریشان تھے۔ میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اور اوپر سے ہمدان کی پریشانی کی وجہ سے میں نے رو رو کر اپنا سارا میک اپ خراب کر لیا تھا۔ آخر کار نائمہ کو رخصت کر دیا گیا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو جانے لگے تھے، لیکن میں کسی معصوم اور چھوٹے سے بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو گئی ہوں، اب کبھی دوبارہ کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ نہ جانے میری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں تو بہت خوش تھی، میں تو محبت کرتی تھی ہمدان سے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ میں غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا ابھی گر جاؤں گی۔ میرا دل ٹینشن سے بھرا پڑا تھا، ایسے جیسے مجھے سانس ہی نہ آ رہا ہو۔ تکلیف کیا ہوتی ہے اس دن میں نے یہ بات جانی تھی۔ ابو تو ہمدان کے ساتھ ہسپتال تھے۔ میں گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں جا کر جی بھر کر روئی تھی۔ میرے رونے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ گھر میں جو قریبی مہمان رہ گئے تھے وہ سارے میرے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ کوئی امی کو کہہ رہا تھا، ہمیں تو لگتا ہے سائمہ پہ کسی دوسری مخلوق کا سایہ ہے، اسی وجہ سے تو ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو ہوائی مخلوق بہت بڑا نقصان کر دے، اس سے پہلے کسی عامل کو بلا کر اس کا علاج کرواؤ۔ امی بھی اس بات سے متفق تھی، لیکن رات کے اس پہر کون سا عامل آتا؟ رات تو جیسے تیسے کر کے گزارنی تھی۔ ماموں نے ایک عامل کے بارے میں امی کو بتایا تھا اور کہہ رہے تھے میں اسے فون کر کے صبح ہی بلا لوں گا، اور اوپر سے ہمدان کی طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹرز کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ تبھی مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے اپنے گھٹنوں میں لیا سر ایک دم سے اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہی نوجوان میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تم کون ہو؟ تم آخر کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ کیوں میری خوشیوں کے بیچ آ گئے ہو؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری؟
میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور بولی، ڈونٹ ٹچ می، دور رہو مجھ سے۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور تم کہتے ہو کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ آخر کون ہو تم؟ میں بری طرح روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ تبھی وہ بولا، سائمہ، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، اور ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ تم یہ بات کیسے بھول سکتی ہو؟ میں تو یہی سوچتا تھا کہ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں تم بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوگی مجھ سے۔ نکاح کے بعد میں تم سے دور ہو گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور بولی، کب ہوا ہمارا نکاح؟ کس نے کروایا نکاح؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں بیچارے ہمدان کو سزا دے رہے ہو؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کیوں اس کی فیملی کو تنگ کر رہے ہو؟ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، تو صرف مجھ سے نبھاؤ، دوسروں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ بولا، میری دشمنی نہ تو ان کے ساتھ ہے نہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم میری محبت ہو، لیکن وہ میری محبت مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور ہم جنات جس سے نکاح کر لیتے ہیں اسے ساری عمر نہیں چھوڑتے۔ پھر وہ بولا، بتاؤں تمہارا اور میرا نکاح کب ہوا تھا؟ تمہیں یاد ہے جب تم لوگ گاؤں میں رہتے تھے؟ تم فرحین اور فضا کے ساتھ کھیلتی تھی۔ اپنا بچپن یاد کرو، اپنے پاسٹ میں جاؤ، تمہیں سب کچھ یاد آئے گا۔ تمہیں یاد آئے گا تم نے کس وقت مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا جب میں 9 سال کی تھی، ہمارے محلے میں نئے کرایہ دار آباد ہوئے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکی۔ فرحین اور فضا مجھے اچھی طرح یاد تھیں۔ وہ دونوں لڑکیاں جن کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی وہ میری بہت گہری دوست بن گئی تھیں۔ تبھی میں بولی، ہاں مجھے یاد ہے، پر یہ نکاح کب ہوا؟ تو اس نے جواب دیا، میں ان کا بھائی ہوں فیضان۔ میں ہکا بکا اور حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، فیضان؟ لیکن تم یہاں کیسے آئے؟ اور تمہارا میرے ساتھ نکاح کیسے ہوا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو فیضان؟ میں بچپن میں تمہارے ساتھ کھیلتی رہی ہوں۔ وہ بچپن تھا، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن تم یوں اچانک سے سامنے آتے ہو، یوں اچانک سے غائب ہو جاتے ہو۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ پلیز فیضان مجھے بتاؤ، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اس نے جواب دیا، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ وہ اچانک سے ہمارے محلے سے غائب ہو گئے تھے۔ وہاں کے لوگ بہت عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے کہ یہ فیملی بہت عجیب ہے، کیونکہ جب سے وہ لوگ وہاں آئے تھے ان کے گھر میں لوگوں نے عجیب و غریب واقعات ہوتے دیکھے تھے۔ تو میں بولی، کیا تمہاری پوری فیملی جنزاد تھی؟ کیا فرحین اور فضا وہ دونوں بھی جنزادیاں تھیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اور تم یاد کرو، جب تم ایک دن فرحین اور فضا کے ساتھ کھیلنے آئی تھی تو کھیل کھیل میں ان دونوں بہنوں نے ہماری شادی کروا دی تھی، تمہیں یاد ہے نا؟ میں نے اس شادی کو کھیل والی شادی نہیں سمجھا تھا، بلکہ میں اس رشتے کو آج تک نبھا رہا ہوں۔ میں تمہیں اس وقت سے لے کر اب تک اپنی بیوی سمجھتا ہوں اور پیار محبت کرتا ہوں تم سے۔ تمہیں کیوں میری محبت کی قدر نہیں ہے؟ اور تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے شادی کر رہی ہو۔ وہ ایک کھیل تھا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا۔ کھیل کھیل میں صرف تمہاری دلہن بنی تھی اور تم میرا دلہا۔ نکاح نہیں ہوا تھا۔ نکاح وہ ہوتا ہے جسے مولوی پڑھائے، نکاح خاں آ کے پڑھائے، جس پہ دلہا اور دلہن کے سائن ہوں، وہ دونوں قبول قبول بولیں۔ لیکن ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تبھی وہ بولا، شادی 2 لوگوں کی رضامندی کا نام ہے۔ اس شادی کے لیے تم بھی رضامند تھی اور میں بھی رضامند تھا، تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا؟ میں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی اور ہاتھ باندھ کر اس کے آگے کھڑی ہوئی اور بولی، دیکھو فیضان، تم آدم زاد ہو یا جن زاد، مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں۔ میں نے اب تک جتنا کچھ برداشت کر لیا، میرے اندر کا ڈر اور خوف مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف ہمدان کی زندگی پیاری ہے۔ تم کہتے ہو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو اپنی محبت کا کوئی ثبوت دو۔ جو کسی سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اپنے محبوب کو دکھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم مجھے دکھ پہ دکھ دیے جا رہے ہو۔ پلیز میری جان چھوڑ دو۔ میں ہمدان سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔
اور میں نے کوئی تم سے شادی نہیں کی تھی، وہ ایک کھیل تھا، میں کم عمر تھی، مجھے نہیں پتا تھا۔ فیضان جن زادہ تھا، میرے بالکل قریب آیا اور بولا، سائمہ تم بھی میری محبت کی قدر کرو۔ ہمیں اس وقت کوہ کاف میں ایک کام پڑ گیا تھا، اس لیے ہم واپس چلے گئے تھے، نہیں تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، پھر تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جاتی۔ اور اب کرو مجھ سے محبت، تمہیں اتنی محبت دوں گا، رانیوں کی طرح تمہیں رکھوں گا۔ صرف میں تمہاری ہاں چاہتا ہوں، اور تم اس آدم ذات کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو جو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلاتا رہا ہے۔ تو پھر میں بولی، وہ اس کا پاس تھا، اس سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں، اب وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ بات میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تبھی اس نے جواب دیا، تو میری محبت کا کیا؟ میں بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میری محبت کو کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، تم ایک آدم ذات نہیں ہو، تم ایک جن زاد ہو، تم میرے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں، ہم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ آخر تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھو تم آرام سے مان جاؤ، نہیں تو کل کوئی عامل آئے گا اور تم جانتے ہو وہ تمہیں قید میں بند کر لے گا، پھر تم ہمیشہ قید میں رہو گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم میرا اور میرے گھر والوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ بولا، کوئی فائدہ نہیں، میں نے بچپن سے لے کر آج تک صرف تمہیں چاہا ہے، لیکن تمہیں میری محبت کی اتنی سی قدر نہیں۔ ویسے بھی اگر میں اس عامل کی قید میں نہ بھی گیا، میں کون سا زندگی جیوں گا؟ وہ زندگی نہیں ہوتی جو انسان اپنی سانسوں کے بغیر جیے۔ میں نے تو تمہیں اپنی سانسوں میں بسایا تھا، جب میں سانس ہی نہیں لوں گا تو زندگی کیا؟ زندگی تو ختم ہو گئی۔ مجھے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تبھی میں بولی، اگر تم اتنی ہی محبت کرتے ہو تو کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ وہیں رہتے تاکہ مجھے پتہ چلتا۔ تو اس نے جواب دیا، جس وقت ہم تمہارے محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے، ہمارے کوہ قاف میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، بہت سے جنات ایسے ہی انسانی دنیا میں آ کر آباد ہو گئے تھے، لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہوا نہیں تھی بلکہ کسی دوسرے قبیلے کے جنات کی سازش تھی۔ وہ ہمارے قبیلے پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تو سارے جنات واپس اپنے قبیلے جانے لگے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، مجھے میرے ماں باپ لے کر وہاں چلے گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں وہاں سے واپس آؤں اور تم سے ملوں اور تمہیں بتاؤں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ پھر جیسے ہی مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تم اپنے چچا زاد کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہو، تو میں نے اپنے گھر والوں سے ٹکر لی، ان سے لڑائی کر کے میں اس انسانی دنیا میں واپس آیا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تم تو صاف انکار کر رہی ہو کہ تم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی، حالانکہ اس وقت ہم دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ میں پھر بولی، تمہیں کتنی دفعہ بتاؤں، میں اس شادی کو نہیں مانتی۔ وہ بچپن تھا، وہ کھیل تھا، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا۔ دیکھو تمہیں تمہاری اس محبت کا واسطہ جو تم مجھ سے کرتے ہو، تم چاہتے ہو نا میں خوش رہوں، تو مجھے چھوڑ دو۔ میں ہمدان کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں۔ تبھی اس کے منہ سے ایک لمبی آہ نکلی، وہ کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، اور بولا، ٹھیک ہے، اگر تم میرے بغیر خوش رہنا چاہتی ہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اپنے قبیلے کی خوبصورت لڑکیوں کو شادی سے انکار کیا تھا، صرف تمہاری خاطر، اور اب کبھی شادی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ محبت زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے، وہ میں تم سے کر چکا ہوں۔ لیکن تم میری محبت کی قدر نہیں کر سکی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم خوش ہوتے ہوئے بھی میری بے قدری کرنے پر پل پل تڑپو گی۔ میں کبھی تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اور نہ ہی کبھی تمہیں اور تمہاری فیملی کو تنگ کروں گا، لیکن ہاں، میرے آنسو، میری سسکیاں تمہیں ہمیشہ سنائی دیں گی۔ وہ بری طرح رو رہا تھا، اس کا وہ رونا میں آج تک نہیں بھولی۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا، جاؤ کر لو شادی، میں دوبارہ کبھی تمہیں تنگ کرنے نہیں آؤں گا۔ اتنی بات کہتے ہوئے وہ ایک دھوئیں کی شکل میں کھڑکی سے باہر نکلتا ہوا غائب ہو گیا۔ میں بھاگتی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی، لیکن تب تک وہ دھواں وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ہسپتال سے فون آیا کہ ہمدان بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اسے ہوا کیا تھا۔ اب سب گھر والوں نے ہی خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلے ہی دن میرا اور ہمدان کا نکاح رکھ دیا گیا۔ کچھ مہمان جو گھر میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں ہی ہم دونوں کا نکاح ہوا،
اور مجھے ہمدان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ گھر والے بھی حیران تھے کیونکہ عامل کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں دلہن بنی ہمدان کے پہلو میں بیٹھی تھی، لیکن وہ سسکیاں، وہ آہیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ ہمدان مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھتا ہوا بولا، خیر تو ہے نا سائمہ، تم یوں خاموش خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کیا کل والے واقعے سے پریشان ہو؟ تبھی میں نے جواب دیا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن سچ میں وہ سسکیاں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میری اور ہمدان کی شادی کو کئی مہینے گزر گئے، لیکن وہ سسکیاں اور آہیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ ہر وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی رو رہا ہے اور اس کی سسکیاں میرے کانوں میں بج رہی ہیں۔ مجھے ایک منٹ کے لیے ذہنی سکون نہیں ملتا۔ میں نے یہ بات ہمدان کو بتائی، لیکن میں اس جنزادے والی ساری باتیں ہمدان سے چھپا گئی تھی، کیونکہ میں اسے کوئی بھی ایسی بات بتا کر بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمدان اگلے ہی دن ایک مولوی صاحب کو لے آئے۔ مولوی صاحب نے ایک عمل کیا تو اس کے ذریعے انہوں نے پتہ لگوایا تو ہمدان کو بتایا کہ اس لڑکی پر پہلے جنات کا سایہ رہا ہے۔ وہ جنزادہ اس پر عاشق ہو گیا تھا، اسی وجہ سے تمہاری شادی میں بھی رکاوٹ آتی رہی ہے۔ اب وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکا ہے، لیکن وہ اسے بد دعا دے کر گیا ہے کہ اس کی سسکیاں اور آہیں اسے ہمیشہ سنائی دیں گی۔ ہمدان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہیں کچھ ایسا یاد ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مولوی صاحب سے بولا کہ اس کا کوئی حل نہیں؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ بس یہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا کبھی نہ بھولیں، ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئے گی، کیونکہ وہ ہوائی مخلوق ہے، ان کے جادو کے اثرات اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن اب اگر آپ لوگ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کا اہتمام رکھیں گے تو ان کے اثرات بہت حد تک کم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جنات بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسلمان جن زادہ تھا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن ہاں اس کی سسکیاں پھر بھی کبھی کبھی تمہاری بیوی کو سنائی دیں گی۔ اب اسے صبر اور ہمت سے پوری زندگی گزارنا ہوگی۔ اس کے بعد میں نے کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی، جس کی وجہ سے مجھے بہت دلی سکون ملا تھا۔ اب ہم دونوں کے بچے ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ میں یہ بات ابھی تک نہیں بھولتی۔ اب وہ سسکیاں صرف مجھے چاند کی 14ویں تاریخ کو سنائی دیتی ہیں۔ تبھی مجھے وہ جنزادہ بہت یاد آتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، یا پھر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا تھا۔ اب میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اس جنزادے کو واپس بھیج کر اور اس کے ساتھ شادی سے انکار کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا، کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں تو ہمدان سے محبت کرتی تھی۔ میری پہلی اور آخری محبت وہی تھا، میں ہمیشہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اس جنزادے کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا، تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔